رہنماؤں کے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور عدالت عظمیٰ کے حوالے سے جو معاملات تھے اس حوالے سے آئینی اور قانونی اقدامات اٹھائے گئے، مگر ابھی بھی صورتحال بڑی چیلنجنگ ہے۔ مثال کے طور پر کل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے، جس کو پارلیمان نے قبول نہیں کیا، اور یہ ایک متفقہ ایک رائے تھی اور فیصلہ تھا کہ ہم 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں، 3-2 کا یا 5-2 کا نہیں، اور اس کے اوپر پھر پوری پختگی کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے اپنا موقف قائم کیا، اور آج بھی ہم سب یہ سمجھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ فیصلہ 4-3 کا ہے۔ مگر سپریم کورٹ اس حوالے سے اپنے 3 رکنی بینچ کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے، تو اس بارے میں آج ہم پھر دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اس کے اوپر ہم اپنے پہلے فیصلے کو دوبارہ اس کا اعادہ کریں، اس کو ریٹریٹ کریں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ کل اسی بینچ نے فنڈز کے حوالے سے، جو الیکشن کے متعلقہ فنڈز کے حوالے سے جواب مانگا ہے۔ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیے تھے اس کو پارلیمان نے ڈیل کیا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان نے جو فیصلے دیے ہیں، جو قراردادیں منظور کی ہیں، اب یہ معاملہ بھی پارلیمان ہی چاہے گی کہ ان کے سامنے لایا جائے اور وہ اس بارے میں دوبارہ اپنی رائے کو قوم کے سامنے لے کے آئیں، اور ہمارا بھی یہ اخلاقی سیاسی فرض بنتا ہے کہ ہم اس معاملے میں جو پارلیمان نے جو پہلے جو فیصلے دیے ہیں اس کا احترام کریں۔ تیسری بات اس حوالے سے جو کہ سپریم کورٹ کی جو انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا، اس سے ہٹ کر میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یا آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کو ضامن بنائیں، اس کو ہم آربیٹریشن کا حق دیں۔ یہ ان کا کام نہیں ہے، پنچایت ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا ہے۔ لہٰذا اس بارے میں کہ ایک دن الیکشن ہونے چاہیے اور کب ہونے چاہیے، اس بارے میں اتحادی پارٹیز کے اندر تو مکمل ایکا ہے اور اتفاق ہے کہ الیکشنز نومبر میں جو بھی اس کی ڈیٹ بنتی ہے، 13 اگست کو پارلیمان کی مدت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر 90 دن شامل کیے جائیں تو وہ نومبر اکتوبر میں وہ تاریخ بنتی ہے۔ مگر قوم کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم ملک کے اندر جو اس وقت جو چیلنجز ہیں اور جس کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، انتہائی افسوس کی بات ہے، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے کوئی تجاویز دینے کے بجائے اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ اپنے صوبائی وزرائے خزانہ کو یہ کہا کہ آپ آئی ایم ایف کی جو
شرائط ہیں ان سے انکار کر دیں تاکہ IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکے. پاکستان کے راستے میں کہ پہلے ہی کوئی مشکلات نہیں تھی، کانٹے نہیں تھے، مزید کانٹے بچھائے گئے، یہ کہہ کر وزیر اعظم شہباز شریف اتحادی رہنماؤں کے اجلاس سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تمام اتحادی جماعتیں ایک دن انتخابات میں ملک میں متفق ہیں. PTI نے معاملے کو حل کرنے کے بجائے مزید بڑھاوا دیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی موجودہ صورتحال چیلنجنگ ہے. یہ اتحادی رہنماؤں کے اجلاس سے وزیر اعظم شہباز شریف گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. کہنے کی تھی اور پھر اتنی ڈھائی اور بے شرمی سے یو ٹرن مارا. ایک دن گویا ہوئے کہ امریکہ نے سازش نہیں کی تھی، یہ سازش کے تانے بانے پاکستان کے اندر بنے گئے تھے. اور یہی نہیں، کس بری طریقے سے ہمارے خارجی تعلقات کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، جس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، مگر اس کا سب کو علم ہے. اور پھر کس طرح اس اتحادی حکومت نے وزیر خارجہ سے لے کر آپ سب نے، میں نے اپنا حصہ ڈالا اور معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے پورا زور لگایا، اور الحمدللہ اس میں بہتری تو آئی ہے. مگر میں یہ کہوں کہ یہ معاملات اب سب تسلی بخش ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہنے کے قابل نہیں. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی گئی. تقسیم در تقسیم معاشرے میں کی گئی، زہر گھولا گیا، چاہے وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی زندگی سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہو، ان سب میں تقسیم پیدا کر دی گئی. استاد کو طالب علم سے، آجر کو اجیر سے، سیاستدان کو ورکر سے، یعنی ہر طرح کے حربے استعمال کر کے اس ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کے تمام مواقع پیدا کیے گئے. حتیٰ کہ جو افواج پاکستان ہیں ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا. ان کی لیڈرشپ کو پاکستان سے باہر چند ایجنٹس نے، اور میں بالکل واضح بات کروں گا، وہ PTI کے ایجنٹس ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں. انہوں نے وہ گھناؤنا کردار ادا کیا کہ شاید دشمن بھی وہ کردار ادا نہ کر پاتا. اور اس طرح کے ٹویٹس اور اس طرح کے بیانات جاری کیے گئے، اور گرافک جو وہاں پر پریزنٹیشن سوشل میڈیا میں دی گئیں کہ یعنی انسان، میرے جیسا آدمی حیران پریشان ہو گیا کہ اپنی ذات کے لیے، ذاتی انا کے لیے، ذاتی اقتدار کے لیے پاکستان کے ہر مقصد کو بری طرح قربان کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو ہم سب کے سامنے ہیں. میں آج اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ختاماً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3-4 اب ہمارے سامنے معاملات ہیں جن کے اوپر پارلیمان اپنا فیصلہ دے چکی ہے. اور اب پھر دوبارہ چونکہ کل ہمیں بتایا گیا ہے کہ جناب آپ نے بتانا ہے، تو یہ معاملہ پھر پارلیمان نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. جو گفتگو کی بات ہے اس کے بارے میں ایک رائے ہے سب کی، اور ایک میں یہ کہوں کہ ایک اوور ویلمنگ رائے ہے کہ ہمیں گفتگو کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے. تو اس کی فارمیٹ ہوگی، اس کی کیا شکل ہوگی، اس کا ہم فیصلہ بالکل بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ذریعے ہم یہ بات ان تک پہنچائیں، اور وہ جو پارلیمانی جو کمیٹی ہے
वो इस मामले को टेक अप कर सकती है और पार्लियामान में इस मामले में गुंजाइश पैदा कर सकती है पार्लियामानी कमेटी, ताकि कौम ये जान सके कि इस इत्तेहादी हुकूमत के ज़ोरमा ने अपनी आखिरी कोशिश कर ली कि एक दिन इलेक्शन की तारीख के ऊपर सब इकट्ठे हो जाएं, और उसके ऊपर हमने अना को अपना मसला नहीं बनाया जिस तरह उन्होंने हमेशा बनाया, चाहे वो चार्टर ऑफ इकॉनमी हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो हिंदुस्तान की चीरादस्तियाँ हों, चाहे वो दूसरे कौमी मामलात हों, कोविड हो। कभी उन्होंने ये मुनासिब नहीं जाना कि कौम में इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा करने के लिए वो अपनी अना को नीचे ले आएँ और ज़ाती पसंद और पसंद को एक तरफ कर दें। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज फिर मेरी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए। आपकी बहुत मेहरबानी और शुक्रिया आपका। आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी रहनुमाओं के इजलास से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आज भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 का है। PTI ने मामले को हल करने के बजाय बढ़ावा दिया है। 13 अगस्त के 3 माह बाद जो तारीख बनेगी, इलेक्शंस होने चाहिए, इस बात पर इत्तेहादी मुत्तफ़िक़ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क भर में एक दिन पर इलेक्शन पर तमाम इत्तेहादी मुत्तफ़िक़ हैं। इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख बनती है। उन्होंने ये भी कहा कि PTI ने मामले को हल करने के बजाय बढ़ावा दिया है। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात पर तमाम इत्तेहादी जमातें मुत्तहिद हैं। इलेक्शन के लिए फंड्स का मामला पार्लियामान ही हल करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल फंड्स के हवाले से जवाब मांगा है, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको आगाह करें कि मुल्तान में तामीराती सनत तबाही के दहाने पर पहुँच गई है। तामीराती मटीरियल 3 गुना महंगा होने से सीमेंट जो है वो 1190 बोरी और